چوتھا اور آخری سوال ہے آپ سے کہ علماء اہل سنت کی محافل میں ہم آپ کو کم دیکھتے ہیں، یعنی علماء اہل سنت کی محافل میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی 11ویں شریف ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ختم صحیح بخاری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر آپ کی شرکت کو ہم نہیں پاتے. 11ویں شریف میں جو ہے نا وہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے نا، تو ہم یہاں کر لیتے ہیں. نہیں، علماء اہل سنت کی محافل میں شرکت کی میں بات کر رہا ہوں. بہت اچھا ساری محافل ہوتی ہیں. ابھی الیاس ستاری صاحب نے بھی ایک عرس قائم کیا ہے امام جعفر صادق کے نام سے، ان میں آپ شرکت نہیں کرتے. جب شیعوں کے یہاں آپ ہر محافل میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، آپ ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں، ایسی جو شرکت ہے ہم نے کبھی دیگر مقامات پر تو آپ کی نہیں دیکھی. اول تو یہ ہے کہ میں خود سنی ہوں، میں خود سنی اہل سنت فرد ہوں. یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں یا خود کو میں اہل سنت سے نکال دوں. میں ٹھیک. سنی ہوں، بلکہ انہیں میری محافل میں یہاں پر آنا چاہیے. ان علماء کو بھی آنا چاہیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں. تو کیونکہ میرے اپنا ہی مسلک کے لوگ ہیں نا، جو میرے اہل سنت علماء جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں 11ویں کی یا تبلیغی جماعت کی، تو میرے ہی مسلک کے لوگ ہیں. میرے ہی مسلک سے مراد یہ ہے کہ سنی طبقہ، اگر اس کو آپ مسلک لیتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں شیعوں کے ہاں بھی بہت کم جاتا ہوں. یہ بھی آپ یعنی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی وائرل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ. نہیں، جب اگر مجھے 100 دعوتیں ملتی ہوں گی تو اس میں 2 میں بھی میں مشکل میں جاتا ہوں. میں آپ کو اگر اپنا میسنجر بتاؤں یا اپنے آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے دعوتیں ملتی ہیں، جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یا جو مجھے کالز آتی ہیں، مجھے ای میلز آتی ہیں، تو اس میں سے 100 میں سے 2 میں بھی میں مشکل جاتا ہوں. نہیں، لیکن جو شیعوں کے ایام ہیں کچھ، یعنی وہ محرم میں وہ عزاداری کرتے ہیں اور دیگر چیزیں، آپ مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کربلا جاتے ہیں، ان سے شرکت، اور آپ کربلا اربعین کے شیعوں کا ہے کیا؟ نہیں، وہ دن ان کے ہیں نا، ان کی شمولیت 40 اگر مثال. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن ان کے ہیں تو پھر تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے اہل البیت کو. یہ دن تو شیعوں کے نہیں ہیں. نہیں، دیکھیں، اگر آپ ایام محرم میں یعنی 9-10 محرم کو جاتے ہیں تو ہم منع نہیں کبھی کرتے. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے دن ہے. کنہوں نے؟ شیعوں نے. انہوں نے اس کو ان کے علاوہ تو کسی اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں رہا. ہاں، اہل سنت نے خود اپنے آپ کو اہل بیت سے دور کیا، تو اس میں تو ان کا قصور نہیں ہے نا. خود اپنے آپ کو دور کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، تو شیعوں کے دن ہیں. بھائی تمہارے دن بھی یہی ہیں، ہر یعنی مسلمان کے دن یہی ہیں. آپ مجھے لیکن وہ بس یہ فرقہ پرستی کی لعنت نہیں جو ہے نا، یہ تقسیم کیا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے دن ہے، یہ نہیں، فلاں آپ چیزیں. مجھے یہ بتائیں، میں تو اہل بیت کو شیعوں کی نظر سے تھوڑی دیکھتا ہوں. آپ نے جن میں تو مدارس میں انہیں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے. آپ نے جن مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ کے جو استاد ہیں، آپ مجھے 2-4 مثالیں دے دیں کہ آپ کے 2-4 علماء نے جو ہے نا 40 کے سلسلے میں گئے ہوں اور انہوں نے شرکت کی ہو. نہیں سیدی کرتے. صاحب نے پوری زندگی میں کی ہو. مجھے بتائیں 2-4 مثالیں دیں. اگر یہ اہل البیت سب کے ہیں تو آپ کے استاذہ کو بھی جانا چاہیے تھا. جی 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 جی. یا ان کو تقاریر کہاں، وہاں آپ جا کے تقاریر بھی کرتے ہیں. عربی زبان میں ہم نے آپ کی تقاریر سنی ہے، اردو زبان میں آپ جا کر وہاں پر کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں. ہاں ہاں بالکل. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ ہم یہ دن صرف کسی فرقے کے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں. ٹھیک. اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. اور جو غلط فہمیاں شیعوں کے حوالے سے ہیں معاشرے کے اندر، ان غلط فہمیوں کے ازالے کی کوششیں. اس وجہ سے آپ جاتے ہیں. جی سر. اہل سنت کے پاس بھی جایا کریں. میں کہہ رہا ہوں نا، میں خود ہوں. نہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ شکایتیں ہیں نا. تو میں دور کروں گا نا. اچھا، آپ یہیں بیٹھ کے دور کریں گے. میں دور کروں گا. ٹھیک. اب ہمارا آخری سوال ہے آپ سے. یہ اس پر کافی مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے ہیں. اس کا ہم آپ سے جو ہے بالکل اختصار کا آپ کا جو ہے نظریہ جاننا چاہیں گے. بالکل اختصار کے ساتھ جی آپ کا نظریہ جاننا چاہیں گے. اس پر ابھی حال ہی میں یہاں پر مناظرہ بھی ہوا تھا کراچی میں، پھر اس کے بعد بہت ایک تہلکہ مچ گیا. اس امت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضلیت کس کی ہے؟ کون شخص ہے جو اس امت میں سب سے افضل ہے؟ میں احادیث سے، اجماع سے، قرآن سے، جتنے بھی دلائل ہمارے پاس ہیں، ان میں سے آپ نے کس چیز کو قوی پایا یہ بھی بتائیے. اور آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ خالص آپ کا نظریہ نہیں ہے یا یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحابہ میں سے بھی بتائیے کہ کس صحابی کا یہ نظریہ تھا جو آپ نے اپنایا ہے. صحیح ہے. دیکھیں، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم اس طرح کے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے. جی، ہم نے کوئی خاص بہت قسم کم. کا
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام جو رسول اللہ کی وصیت ہے نا، قرآن اور اہل البیت، میں ان دونوں کو ایک چیز مانتا ہوں. خود رسول اللہ نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے اعظم ہے، بڑا ہے. یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے. تو ان دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا گیا حتیٰ یردا حتی یرد علی الحوض. ٹھیک ہے، خلیفتین ان کو کہا گیا ہے، ثقلین ان کو کہا گیا ہے، امرین ان کو کہا گیا. تو ان کی ایک رسول اللہ نے ان کو جوڑ کر بیان کیا ہے. لیکن کہیں پر مجھے یہ نہیں ملتا کہ ان کے علاوہ کسی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ برابر ہے. کسی اور ذات کے لیے کہا گیا ہو، علی کے لیے کہا گیا کہ علی میری جان ہے، علی منی و انا منہ. امام حسین کے لیے کہا گیا، سیدہ شباب اہل جنہ کہا گیا. تو ان کو قرآن مجید کے ساتھ برابر بیان کیا رسول اللہ نے. تو اسی لیے میں تو اہل البیت میں سے جو ان کی ترتیب ہے اصحاب کثاب، ان کو سب سے افضل مانتا ہوں اس امت کے اندر. مگر میں اس موضوع کو زیادہ زیر بحث نہیں لاتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ وہ اہل البیت کو جان لیں. جب ایک بندہ اہل البیت کو جان لیتا ہے نا تو وہ کبھی ان بحثوں میں نہیں پڑے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار میں کیا بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایک جانب امام علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے دین کو جمع کیا، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے بعد ان کے دین کی وراثت کو سنبھالا. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم علی کی جگہ پر ہیں. حضرت ابوبکر نے کبھی نہیں کہا کہ علی میں آپ کی جگہ پر ہوں. بلکہ یہ جو صلح امام علی ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اجازت لینے کے لیے آئے تھے، علی آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنی خلافت کا سٹارٹ کر لوں. یہ تو اس طرح میں دیکھتا ہوں علی کو، جو رسول اللہ کے ساتھ ان کو نسبت ہے. خدا کی قسم اگر علی بن ابی طالب اپنی زندگی کے اندر سقیفہ کے بعد وہ چاہتے تو تہس نہس کر دیتے سب کچھ. یعنی وہ چاہتے تو کوئی ان کا مقابل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن امت کی مصلحت کے لیے انہوں نے، اور یعنی ان کی عظمت، شرافت، ان کی نجابت کے اندر کوئی ان کو یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم علی کے برابر ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے وہ تو، بلکہ حضرت عمر کا. حضرت عمر کو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ابا کے ممبر سے اتر جائیے. اور یہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ صحیح روایت ہے. مسند احمد کے اندر بھی غالباً یہ روایت موجود ہے. وہ تو احتراماً، یعنی جی احتراماً ہی میں کہہ رہا ہوں. یعنی اتنے امام حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کہا کہ آپ میرے والد کے اس سے اتر جائیں، تو کہا کہ بلکہ آپ اپنے ابا کے ممبر پہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے ابا کا ممبر کہاں پر ہے؟ ہمارے ابا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، اور یہ تو آپ کے صدقے سے ہمیں ملا ہے. جو یہ ممبر ہے نا، یہ آپ لوگوں کے صدقے سے ہمیں ملا. یہ ممبر کے الفاظ ہیں، یعنی کہ آپ کے امام صدقے جی امام حسین سے کہا گیا جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ آپ لوگوں کے صدقے سے ہمیں ملا. تو اندازہ لگائیں کہ ان کا جو روب ہے، ان کی جلالت ہے اہل البیت کی اپنے زمانے میں، اپنے وقت کے اندر، وہ کس درجے کی ہے. تو فضیلت میں جو باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی طور پر اس کو گڑھا گیا ہے. یہ بات کے سیاسی ادوار کی پیدا ہے. کیونکہ اچھا یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں ہمارے اہل سنت میں ایک کہتے ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی. ترتیب خلافت، ترتیب امام افضلیت. حسن 5ویں نمبر پہ نہیں ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان 6 نمبر پر نہیں ہے؟ وہ کہاں ہو گئے؟ 6 نمبر پر اس امت میں سب سے افضل انسان معاویہ بن ابی سفیان ہونے چاہیے. ان کے بارے میں تو اہل سنت کہتے ہیں کہ لا یصح فی فضل معاویہ شیء. عبدالرزاق سنانی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے، جہاں پر باب مناقب میں آیا ہے. کیا فرمایا کہ عبدالرزاق سنانی کہا کرتے تھے کہ ان کے فضائل میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. تو آپ یہ جہاں تک افضلیت کی بات ہے، دیکھیں افضلیت ایک بحث کی جاتی ہے کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حالانکہ یہ تقویٰ سب انسانوں کو کہا گیا، اس میں کوئی مذہب کی بھی بات نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس میں یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، تم میں معزز. یعنی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. تو اس مثال کو ہمارے ہاں بریلوی طبقہ کہاں لے جاتا ہے، وہاں پہ پیش کر دیتا ہے.
تو افضلیت میرے نزدیک اصحاب قصہ، وہ اصحاب قصہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو پاک و پاکیزہ کر دے۔ ایک صحابی مجھے بتا دیں کہ جن کے لیے، یا ایک کوئی ذات ایسی بتا دیں کہ ان 5 کے علاوہ، ان 4 کے علاوہ، ذوات قدسیہ کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ آیت اس کے بارے میں اتری، کوئی بھی ان کے علاوہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ امت کو اہل البیت سے دور کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی علمی موشگافیوں کے اندر لوگوں کو نا کچھ علمی چسکے بھی لگانے ہوتے ہیں، علمی چسکے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور چسکے کے لیے بھی تھوڑی اپنی ذہنی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ جو صحیح علم ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، کوشش زیادہ یہ ہوتی نہیں یار چسکا لگنا ہے، مزہ آیا کہ نہیں۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ مجھے کہا کہ جمعے کی تقریر کرنی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج نا آپ نے دیوبندیوں کی نا ٹھیک ٹھاک آپ نے کلاس لینی ہے۔ تو میں نے جب تقریر کی اس کے بعد مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں قرآن مجید پڑھا اور لوگوں کو بتایا، دین کے مسائل بتائے، قرآن مجید کا ترجمہ میں نے سنا دیا ان کو سورہ بقرہ کا۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ جو کمیٹی کے فرد کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اچھا، یعنی آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، جوڑنے کی بات کی تو ان کو مزہ نہیں آیا۔ تو یہ مزے لیتے ہیں مولویوں سے، مسجد میں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا پہلی صف کے اندر، یہ مزہ لینے والے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان کو کہیں اور سے مزہ آئے نہ آئے، یہ یہاں سے مولوی سے آ کے مزہ لینے کی ٹرائی مارتے ہیں، اور مولوی اگر ان کو نہ دلائے، وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ کہا کہ بدبخت انسان، نماز میں مزے کا کیا تعلق ہے؟ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، یہ مزہ کیا چیز ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ ٹیسٹ زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں نا، ایسے دماغ کے چٹخارے، یعنی افضلیت پر بحث ایک ٹیسٹ ہے، چٹخارا ہے۔ چٹخارا ہے، ان کے چٹخارے بنائے ہوئے انہوں نے، جناب یہ کون افضل ہے کون نہیں، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، قرآن کے غدیر خم کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے بھائی، غدیر خم میں فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ یہ تو ہم اگلی نشست میں آپ سے لفظ مولا پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔